اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانیۃ ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفاس روا عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیہ السلام عن رجلین اصاب صیدا وهما محرمان الجزاء بینهما او على كل واحد منهما جزاء قال لا بل علیہما ان یجزا كل واحد منهما الصید قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك فلم ادری ما علیہ فقال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنہ فتعلموا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری ادلہ اخباریین علی وجوب الاحتیاط، اخباریوں کی ادلہ جو وجوب احتیاط کے بارے میں ہیں وہ ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں پڑھ رہے تھے۔ چونکہ اخباری اس بات کے قائل ہیں کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط واجب ہے، تو انہوں نے قرآن مجید سے اس احتیاط کے اوپر دلیل یہ پیش کی کہ یہ دیکھو جو آیہ مجیدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آیت میں اتقوا اللہ چونکہ امر ہے، آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی واجب ہے اور اجتناب محتمل الحرمت سے جو ہے، جس میں حرمت کا احتمال ہے، اس سے اجتناب کرنا تقوی شمار ہوتا ہے۔ اجتناب محتمل الحرمت تقوی شمار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ لیا کہ اجتناب محتمل الحرمت واجب ہے، اجتناب کرنا محتمل الحرمت سے واجب ہے۔ پھر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس استدلال کو رد کیا تھا کہ یہ کلیہ کبریٰ آپ کا یہ ممنوع ہے، چونکہ ہر وہ چیز جو تقوی شمار ہوتی ہے واجب ہو، اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو تقوی شمار ہو وہ واجب ہو، یہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں، چونکہ تقوی کبھی کبھی فجور کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، تقوی کبھی کبھی فجور کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تقوی جو فجور کے مقابلے میں ہے، یہ تمام مراتب کے ساتھ جو ہے یہ واجب ہے۔ لیکن کبھی کبھی تقوی کا جو معنی ہے وہ عام ہے، تقوی کا معنی عام ہے، مستحبات مکروہات وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس آیہ مجیدہ میں تقوی کا وہی عام معنی نا مراد لیا گیا ہے۔ یہاں تقوی واجب نہیں ہے، تقوی جو ہے وہ عام مراد لیا گیا ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں جو تقوی آیا تھا اس کو استحباب پر حمل کیا جائے گا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ پھر جناب علی اس کے بعد ہم نے اخباریوں کی ادلہ جو ہیں وہ سنت کے ذریعے استدلال کیا، سنت کے ذریعے بھی اخباریوں نے استدلال کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب فتویٰ حرام ہے بغیر علم کے، اور جب اصولیوں اخباری کہہ رہے ہیں جب تم برات جاری کرتے ہو، جب کہ تمہیں شک ہوتا ہے تو حکم لگاتے ہو، بلا علم حکم لگاتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فتویٰ دینا حرام ہے بغیر علم کے، تم جب برات جاری کرتے ہو تو حکم بلا علم ہے اور یہ حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو رد کیا گیا کہ جو مستفاد ہے روایات سے وہ فتویٰ دیں، ٹھیک ہے نا،
حرمت واقعیہ نہیں ہے، بے عدم الحرمت واقعیہ، حکم واقعی نہیں ہے، یہ کہنا فتویٰ جو ہے یہ بلا علم ہے۔ ان فتویٰ دیں کس کا؟ بے عدم الحرمت الواقعیہ، کہ حرمت واقعی نہیں ہے، اس طرح کا فتویٰ دیں تو یہ تو ہو جائے گا بلا علم ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ حکم ظاہری وہ اس کی حلیت ہے، نہ حکم واقعی، حکم ظاہری جو ہے وہ اس کی حلیت ہے، نہ حکم واقعی کو کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس سلسلے میں وہ اس کا مطلب ہے مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگا جان؟ اچھا، آج سے جو ہے آپ کی خدمت میں یہ پھر ان کی جناب علی دوسری جو روایت ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں نا پڑھی ہے آج کے درس میں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الثانیۃ ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفاس، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا دو آدمیوں کے بارے میں جو شکار کرتے ہیں، میں نے امام سے سوال کیا دو آدمیوں کے بارے میں جو شکار کرتے ہیں اور وہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں محرم ہیں، تو اب جو کفارہ ہے وہ دونوں کے اوپر آئے گا اور وہ دونوں تقسیم کریں گے، یا کفارہ ہر ایک نے الگ الگ دینا ہے؟ میں نے امام سے سوال کیا کہ دو آدمیوں نے شکار کیا ہے، شکار ایک ہے، اب یہ جو کفارہ ہے یہ دونوں آدمی آپس میں تقسیم کر لیں گے، یا یہ ہے کہ جناب علی یہ جو کفارہ ہے ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہے، کفارہ ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہے، کیا ہوگا؟ تو کہا کہ معصوم علیہ السلام سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ہر ایک نے کفارہ الگ الگ دینا ہے، ہر ایک نے کفارہ الگ الگ دینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، تو حضرت نے فرمایا تم احتیاط کرو حتیٰ کہ سوال کر لو۔ تو اس کو کس طرح جواب دیں؟ یلاحظ علیہ کہہ کر اس پہ یہ اشکال کیا گیا ہے کہ روایت ناظر احتیاط قبل الفاظ ہے، روایت کہتی ہے احتیاط کرو تحقیق کرنے سے پہلے، اور یہ خارج مورد کلام ہے، کلام ہماری وہاں ہیں کہ جب فاس ہو، ٹھیک ہے یہ نہیں، اور بندہ کوئی چیز کو مطلب پیدا نہ کرے، روایت ناظر احتیاط ہے قبل الفاظ، اور یہ خارج ہے مورد کلام ہے، کلام اس میں ہے کہ جب بندہ تحقیق کر لے، ٹھیک ہے یہ نہیں، ہماری کلام تو اس میں تحقیق کرنے کے بعد برات ہے، اور یہ روایت قبل الفاظ احتیاط کو کہہ رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ حرمت الافتاء بلا علم الاولی، یہ پڑھ لی ہے نا، یہ ہم نے آگا جان پڑھ لی تھی، یہ پڑھنی ہے۔ الثانیۃ ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفاظ، جو امر بالاحتیاط وارد ہوا ہے قبل الفاظ، روا عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن علیہ السلام عن رجلین اصاب صیدا وہما محرمان، عبد الرحمن ابن حجاج نے روایت کی کہ میں نے ابا الحسن علیہ السلام سے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا، اصاب صیدا وہما محرمان، کہ وہ دونوں صید کرتے ہیں در حالانکہ وہ دونوں محرم ہیں، الجزاء بینہما او علی کل واحد منہما جزاء، کیا کفارہ دونوں کے درمیان ہے، یعنی دونوں اس کفارے کو دیں گے، ایک کفارہ دو دیں گے دونوں بندے مل کر، او علی کل واحد منہما جزاء، یہ ان میں سے ہر ایک پہ کفارہ ہے، قال لا بل علیہما ان یجزا کل واحد منہما الصیدا، فرمایا نہیں بلکہ ان دونوں پر کیا ہے جان، بل علیہما ان یجزا کل واحد منہما الصید،
بلکہ ہر ایک کے اوپر کفارہ ہے۔ کل تو میں نے کہا ان بعض اصحابنا سالنی عن ذالک، میں نے کہا بعض صاحب نے سالنی عن ذالک، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، فلم ادرے پس میں نہیں جانتا تھا، ما علیہ کہ کیا ہے، فقالا حضرت نے فرمایا اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط، فاذا اصبتم مثل هذا، جب تم اس قسم میں مطلب ہے تم برخورد کرو، فلم تدروا اور پس تم نہ جانتے ہو، فعلیکم بالاحتیاط تو تمہارے اوپر احتیاط ہے، حتی تسألوا عنہ حتیٰ کہ تم اس کے بارے میں سوال کرو، فتعلموا اور پس تمہیں اس کا علم ہو جائے، اس کا تمہیں علم ہو جائے، حتیٰ کہ تم سوال کر لو، فتعلموا پس تم اس کو جان لو۔ یلحظ علیہ اس پر اشکال کیا گیا ہے، ان هذه الروایت ناظرۃ الی الاحتیاط قبل الفاظ، یہ روایت ناظر احتیاط ہے قبل الفاظ، فاظ سے پہلے احتیاط کا کہہ رہی ہے، وہی خارجۃ عن مورد الکلام، اور یہ روایت خارج ہے مورد کلام سے، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا فَاصَ عَنْ دَلِيلِ الْحُرْمَةِ فِي مَظَانِّهِ، کلام اور گفتگو اس میں ہے کہ جب اذا فاص عن دلیل الحرمت، جب دلیل حرمت کے بارے میں وہ کیا کرے، تحقیق کرے، ولم یاسر علی شیء اور وہ کسی چیز کو پیدا نہ کرے، کلام اس میں انما الکلام فیما اذا فاص عن دلیل الحرمت فی مظانہ ولم یاسر علی شیء، کلام اور گفتگو اس میں ہے کہ جب وہ دلیل حرمت پر اپنے گمان میں تحقیق کرے، ولم یاسر علی شیء اور وہ کسی چیز کو پیدا نہ کرے، اس کو کوئی چیز نہ ملے، ہماری گفتگو تو اس میں ہے۔ توجہ فرمائیے، اس کے بعد جناب علی الثالثۃ لزوم الوقوف عند الشبہۃ، توقف لازم ہے شبہ کے وقت۔ اس طرح کی روایات ہیں جو کہتی ہیں توقف لازم ہے شبہ کے وقت، لزوم وقوف عند الشبہ، ہناک روایات تدل علی لزوم الوقوف عند الشبہ، روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں وقوف لازم ہے شبہ کے وقت، وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْحَلْقَةِ، وَأَنَّهُ اور وہ یہ ہے بہتر ہے ہلاکت میں پڑھنے سے، انہو خیر من الاقتحام فی الحلقہ، انہو کیا یہ وقوف عند الشبہ، وقوف عند الشبہ بہتر ہے ہلاکت میں پڑھنے سے، وَإِلَيْكَ بَعْضَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، آپ پر ہیں بعض روایات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، روا داؤد بن فرقد عن ابی شیبۃ عن عہدہما علیہ السلام، داؤد ابن فرقد عن ابی شیبہ نے عن عہدہما امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، قالا کہ امام نے فرمایا الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہ پر توقف کرنا بہتر ہے ہلاکت میں پڑھنے سے، شبہ کے وقت توقف کرنا بہتر ہے، من الاقتحام فی الحلقہ ہلاکت میں واقع ہونے سے یہ بہتر ہے۔ روا مسعد بن زیاد عن جعفر علیہ السلام عن آبائہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبہ وقفوا عند الشبہۃ فإن الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی الحلقہ۔ مسعد بن زیاد نے امام جعفر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبا سے اور نبی کریم سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انہو قال، نبی کریم نے فرمایا لا تجامعوا فی النکاح علی الشبہ،
نکاح کو شبہ پر واقع نہ کرو، ادرو یہ شبہ، لا تجامعوا فی النکاح، نکاح میں اقدام نہ کرو، الشبہ شبہ پر نکاح میں اقدام نہ کرو، واقفوا عند الشبہ، اور شبہ کے وقت رک جاؤ، فإن الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتیام فی الحلقہ، توقف کرنا شبہ کے وقت بہتر ہے ہلاکت میں پڑھنے سے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اس کے بعد جناب علی ایک اور روایت ہے، روا فی الذکر قال النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ما یریبکا الی ما لا یریبکا، دعا ما یریبکا، چھوڑ دو ما یریبکا، جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبکا، ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف جو آپ کو شک میں نہ ڈالے، جو چیز آپ کو شک میں ڈالے، دعا چھوڑ دو، ما یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈالے چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف جو چیز آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ یلحظ علی الاستدلال بهذه الطائفة من الاحادیث ان اما راجعۃ الی الشبہۃ المأثورہ، ان طائفہ حدیث سے جو استدلال ہوا اس پر اشکال کیا گیا ہے، ان اما راجعۃ الی الشبہۃ المأثورہ، کہ یہ راجع ہیں شبہ معصورہ کی طرف، یہ حدیث یہ روایات اما راجعۃ الی الشبہۃ المأثورہ، شبہ معصورہ کی طرف، التی یعلم بوجود الحرمت فیہا، شبہ معصورہ ہی کے جس میں فیہا کیا بلا یعلم بوجود الحرمت فیہا اس شبہ معصورہ میں حرمت پائی جاتی ہے، علم ہو جائے کہ اس شبہ معصورہ میں حرمت پائی جاتی ہے، اس کی طرف یہ روایت بتا رہی ہیں۔ وذالک بقرینۃ الحلقہ، دلیل کیا ہے؟ حلقہ قرینہ ہے، ٹھیک ہے نا، الوقوف عند خیر من الاقتیام فی الحلقہ، یہ حلقہ یہ قرینہ ہے، کما فی الحدیث الاول، جیسا کہ حدیث اول میں ہے، اور راجعۃ الی شبہۃ الموضوع التی لم یکن احد بالاحتیاط فیہا کما فی الحدیث الثانی، یا یہ جو ہے نا روایات یہ راجع ہیں شبہ موضوعیہ کی طرف، التی لم یکن احد بالاحتیاط فیہا، کہ کسی نے بھی احتیاط کا نہیں کہا ہے، کما فی الحدیث ثانی، جیسا کہ دوسری حدیث ہے، او محمولۃ علی الاستحباب، یا یہ روایات حامل ہیں استحباب پر، کما فی الحدیث الاخیر، جیسا کہ آخری حدیث ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔